نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میری محبت کے جو طالب ہیں، جو میری محبت کی چاہت میں ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ فاتبعونی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ اتباع کہتے ہیں معلم مزکی کی تعلیم اور تزکیہ کے حصول میں وہ جو تعلیم دیتا ہے اسے حاصل کریں۔ اس کے بدلے جو اللہ سبحانہ و تعالی بندے پر انعام و اکرام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ پروردگار کا ارشاد مبارک ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو مومنین، قد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر احسان عظیم فرمایا ہے کہ تم میں اپنا عظیم بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، مبعوث فرمایا ہے، جو تمہاری تعلیم اور تزکیہ فرماتا ہے، معلم ہے تمہارا اور مزکی ہے تمہارا، اور یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ ایک جگہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پاک کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتی جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتا۔ یہ ساری باتیں ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ثابت ہوئی ہیں۔ جب تک کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مبارک کتاب کو نہیں جانتا، نہ وہ ہدایت لینے کے قابل ہے اور نہ وہ ہدایت دینے والے کو جانتا ہے۔ اگر مسلمان مومن ہے تو اسے ہدایت دینے والا اللہ ہے، جو کہ اقرار اور تصدیق ہے۔ اگر کوئی اقرار تصدیق کو ہی ہدایت کافی جانتا ہے تو یہ تو ظاہری منافقین وغیرہ نے بھی اقرار کیا ہوتا ہے، جس میں ان کی تصدیق ہم نے مانی ہوتی ہے اور کلمہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہی اقرار اور تصدیق جب مسلمان مومن کرتا ہے تو یہ اقرار اور تصدیق مومن نے کی ہوتی ہے اور مانا اللہ پروردگار نے ہوتا ہے۔ حقیقت رحمت محبت میں جو مزہ ہے وہ مزہ ایک ہی ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہم چاہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں وہی اللہ چاہے۔ یہ تو اسی کو نصیب ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔
پوچھنے والا اس سے پوچھتا ہے یہ تو اللہ پروردگار ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کون ہے؟ تو وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا میں تو وہی چاہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے، اس کے علاوہ تو میں چاہتا ہی کچھ نہیں۔ اب دیکھ لی اللہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی مجھے جو میں ہوں وہ کہے، اللہ کیا، اللہ ایک ہے اور کوئی اللہ ہی نہیں ہے۔ مسلمان مومن بھی یہی کہتا ہے۔ جب سب میں بیٹھ کر اللہ نبی رسول کا ذکر ہو رہا، جیسے سارے کریں، جیسے سارے بیٹھیں ویسے بیٹھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ سارے بیٹھ کر تو واعظ خطبہ میرا سن رہے ہوتے ہیں اور ایک بیٹھا بیچ میں تسبیح کر رہا ہوتا ہے، یہ کیسے؟ اسی طرح سارے بیٹھنے والے ایک ہی سب میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک ان میں بیٹھنے والا یا کچھ ان میں بیٹھنے والے اپنے طریقے سے بیٹھ رہا ہوتا ہے، جس طرح دنیا میں آزاد بیٹھا جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح تمہارے سارے دوست بیٹھے باتیں کر رہے ہوں، عمل کر رہے ہوں، ویسے بجا لایا کرو۔ آگے پیچھے یاد ہی نہیں ہوتا تسبیحاں کرنا، سائیں جی کے پاس آ کے تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سائیں جی کے پاس آ کر تسبیح نہیں کی جاتی، سائیں جی کے پاس آ کے فرض کی ادائیگی نہیں کی جاتی، نفل نہیں پڑھے جاتے۔ ان تمام فرض، واجب، اٹھنا، بیٹھنا، اللہ کو منانا، راضی کرنا، اس کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ جب تک کوئی اپنی حالت نہیں بدلتا، کافر مشرک ہے، وہ اقرار تصدیق نہیں کرتا، اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا۔ جب تک منافق سچے دل سے فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو کہ سنت ہے وہ حاصل نہیں کرتا، ادائیگی میں اس کی حالت بدل ہی نہیں سکتی۔ کیسے نماز پڑھے گا، کیسے روزہ رکھے گا، کیسے حج کرے گا؟ ادائیگی تو اس کی ہے جس نے اپنے استاد کی تعلیم میں ادائیگی کا علم حاصل کر لیا ہے۔ اور جب تک کوئی مسلمان مومن حکمی علم میں اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرتا اور مشاہداتی علم میں اپنے اللہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سائیں جی کی چاہت نہیں دیکھتا، وہ اندر سے جا کے تو چاہت نہیں نہ پا سکتا کہ میں وہی بولوں جو میرے سائیں جی بولتے ہیں اور میں وہی کروں جو میرے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور میں وہی جا کر بیٹھوں جدھر اللہ پروردگار اپنے بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چار چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں جو اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ہیں، اور جو ان چار چیزوں کو نہیں جانتا اسے کیا پتہ کفر شرک کسے کہا جاتا ہے، اسے کیا پتہ؟ جسے کفر شرک کا پتہ ہے وہ منافقت کا تو جانتا ہے، اور ابھی تک وہ ایمان اور ایمان میں جو مومن اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک موجود ہیں ان کو نہیں جانتا۔ سب سے پہلے ان چار باتوں میں ایک اللہ کا حکم ہے، ایک حکم کی تعلیم سنت ہے، اور ایک سنت کی تعلیم میں حکمی علم ہے، اور ایک سنت کی تعلیم میں مشاہداتی علم ہے۔ یہ وہ چار چیزیں ہیں جو کسی کو نیک کرتی ہیں، نیک بناتی ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں ذکر فکر سے نیک ہو جاتا ہوں، میں عبادت سے نیک ہو جاتا ہوں، میں اچھا بولنے سے نیک ہو جاتا ہوں، میں اچھا پینے سے نیک ہو جاتا ہوں، میں حلال سے نیک ہو جاتا ہوں، میں حرام سے ہو جاتا ہوں، اسے کیا پتہ یہ اللہ کے حکم میں حلال حرام ہے، یہ حکم کی تعلیم میں حلال حرام کی ادائیگی ہے، یہ علم ہے جو حمد و ثنا میں ہوتا ہے تو اللہ پروردگار کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اور یہ علم اللہ کی حمد و ثنا میں نہیں ہوتا تو اللہ کی حمد و ثنا ہی نہیں ہوتی۔ یہ حکمی علم کی بات ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی حکمی علم میں جو حمد و ثنا ہوتی ہے اس میں انت عبد اللہ کا انا کا تراہ، جب مومن حکمی علم میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے
تو گویا کہ وہ اللہ پروردگار کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ جو اپنی حمد و ثنا کرتا ہے وہی حمد و ثنا اللہ کی ہے۔ اللہ کہتا ہے انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ یہ حکمی علم ہونے پر کیا کہتا ہے؟ اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تو اللہ ہے۔ دیکھ لیا؟ کدھر دیکھا ہے؟ آنکھوں میں دیکھا ہے؟ عمل میں دیکھا ہے؟ کانوں میں سنا ہے؟ نہیں، کہیں نہیں۔ حکمی علم کے اندر وہی کہتا ہے جو اللہ پروردگار کہتا ہے۔ یہ حمد و ثنا میں محبوب رب العالمین کا مشاہدہ ہے، اور جب تک کسی کو اپنے محبوب کا مشاہدہ نہ ہو جائے، جو کہ حقیقت ہے، جو کہ رحمت ہے، جو کہ محبت ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسے صرف ایک ہی پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیوی سے نکاح ہوا ہے، مشاہدہ اسے ہوا ہی نہیں ہوتا بیوی کا۔ بیوی کو اپنے شوہر کا مشاہدہ نہیں ہوا ہوتا۔ نکاح سے تو پہلے ایک نظر جو دیکھا ہے، یہ تو اس نے بیوی کی صورت اور بیوی نے اس کی صورت کو دیکھا، یہ مشاہدہ تھوڑی کہا جاتا ہے، یہ تو دیکھنا کہا جاتا ہے۔ دیکھنا اور ہے، مشاہدہ اور ہے۔ دیکھنے میں آنکھ میں وہ آ جاتا ہے اور آ جاتی ہے، مشاہدے میں آنکھ اس قابل نہیں کہ کسی کو اپنے اندر پورا لے آئے۔ وہ صورت اس کی آنکھ میں آئی ہوتی ہے، وہ تو سارے کا سارا وہیں اپنے جسم میں، اپنی جان میں، اپنی روح میں، اپنے قلب میں، اپنے شعور میں، اپنی عقل میں وہیں پڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کو دیکھتا ہے تو نکاح کے بعد بیوی اپنے شوہر کو وجودی دیکھتی ہے، وجود سے ملتا ہے، اور شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو وجودی دیکھتا ہے، وجود سے ملتا ہے۔ پھر اندر ہی اندر جو مشاہدہ ہوتا ہے، بیوی نے شوہر کو دیکھا ہوتا ہے اور شوہر نے بیوی کو دیکھا ہوتا ہے۔ ایسی ہے جب کوئی کسی کی اولاد ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے ماں باپ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہوئے؟ ظاہری؟ حقیقت رحمت محبت میں اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اب جب بھی وہ ہوگا اسی ماں باپ کے ساتھ ہوگا جو اس کے ماں باپ ہیں، دوسرے ماں باپ کوئی نہیں ہے، اور وہ دوسرے کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اب ہوا اولاد ہے، اور ہو کس کے ساتھ گیا؟ ماں باپ کے ساتھ ہوا ہے۔ ہو بیوی گئی ہے، ہو شوہر کے ساتھ گئی ہے، ہوا شوہر ہے، ہو بیوی کے ساتھ گیا ہے، ماں باپ ہو گیا ہے، ماں باپ ہو کے اولاد کے ساتھ ہو گیا، اولاد اس کے ساتھ ہو گئی ہے۔ جب کوئی حکمی علم میں اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے تو اللہ کو حکمی علم میں جب دیکھتا ہے تو اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال سمجھیے، کتا حرام، نجس، ناپاک جانور ہے، لیکن جب وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے بندے اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کے بندے اسے اپنے ساتھ کر لیتے ہیں۔ ہے کتا، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کتا نہیں اللہ سے محبت کرتا، اللہ کے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ کے بندے اس سے محبت کرتے ہیں، قرآن میں جب اس کا ذکر آتا ہے تو جس طرح الف عبادت ہے، لام عبادت ہے، میم عبادت ہے، ذالک الکتاب عبادت ہے، اس طرح جب کتے کا نام آتا ہے، کتے کا ذکر ہوتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ قرآن مجید جب کوئی تلاوت کرتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتا ہے، عبادت ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جسے اللہ کی عبادت اللہ کا کر دیتی ہے، ورنہ ہم نے تو اکثر یہی دیکھا ہے، اور جب تک نہیں جانا ہم نے اپنے آپ کو یہی دیکھا ہے کہ عبادت ظاہری ہوتی ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا۔ قسم خدا کی سچی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جب عبادت ہوتی ہے نا تو اللہ پاک کے ساتھ 24 گھنٹے کا تعلق ہوتا ہے، کہ حکمی علم میں یہ وہی عبادت کرتا ہے جو اللہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، جو اللہ کا نبی عبادت کر رہا ہوتا ہے، جو اللہ کا بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، جو میں
اور آپ اللہ کا بندہ ہونے کے بعد عبادت کر رہے ہوتے ہیں. ہم کچھ نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ اپنی حمد و ثنا کرتا ہے. ہم کچھ نہیں کرتے، ہم وہی حمد و ثنا کرتے ہیں جو ہمارے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں. ہم کچھ نہیں کرتے، ہم وہی عبادت کرتے ہیں جو عاجز کے سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ سائیں جی عبادت کرتے ہیں. ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، ہم نے ہر چیز کی نفی کی ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا. الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے تو وہی کیا ہے جو اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے. ہم نے تو وہی دیکھا ہے جو اللہ پروردگار نے دیکھا ہے. ہم نے تو وہی سنا ہے جو اللہ پروردگار نے سنا ہے. کوئی کہے یہ کیا، اسے کیا پتا یہ کیا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے میں کیا ہے. پہلے اللہ کی حمد و ثنا میں وہی حمد و ثنا ہے جو اللہ کرتا ہے. اور جو اللہ اپنی حمد و ثنا نہ کرے، میں اور آپ کریں، تو وہ اللہ کی حمد و ثنا بنے گی نہیں. پتہ چلا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے. اور جو اللہ سبحانہ و تعالی کو دیکھتا ہے، اللہ کیا بولتا ہے، کیا کلام کرتا ہے، کیا سناتا ہے، کیسے بٹھاتا ہے، کیسے کھلاتا ہے، جو اللہ پروردگار کرتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے، اللہ کا بندہ جو وہ دیکھتا ہے ویسے ہی بتاتا ہے، تو یہ اللہ نے کیا ہوتا ہے. یہ مشاہداتی علم ہے. جب اللہ کسی کو اپنے ساتھ کرتا ہے، جیسے شوہر بیوی کو اپنے ساتھ کرتا ہے اور بیوی شوہر کو اپنے ساتھ کرتی ہے، تو یہ خلوت میں نہیں ہوتا. خلوت میں ظاہر ہوتا ہے، یہ حقیقت رحمت محبت کی جلوت میں ہوتا ہے. اسی طرح ماں باپ جب کسی کو اپنے ساتھ کرتا ہے اور اولاد جب ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے، تو عمل جو ہے یہ خلوت کا ہوتا ہے، حقیقت رحمت میں وہ جلوت کے اندر آ گیا ہوتا ہے. اسی طرح حمد و ثنا کے اندر اللہ سے دوری ہے کہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن جب اللہ اس دوری کو، اس فراق کو وصال میں بدل دیتا ہے، یحببک اللہ میں داخل کر دیتا ہے، تو اس کی حالت بدل دیتا ہے. کیسے اس کی حالت بدلتا ہے؟ حکم دیتا ہے. نبی رسول اللہ علیہ السلام حکم کی تعلیم دیتے ہیں، اس سے حکم علم ہو جاتا ہے. حمد و ثنا وہی ہو جاتی ہے جو اللہ کی حمد و ثنا. حالت بدل دی ہے. اور بدلوائی کس نے ہے؟ اقرار اور تصدیق جو کرتا ہے، جو مسلمان مومن ہے، وہ اللہ کے بندے سے تعلیم حاصل کرتا ہے. معلم مزکی اپنے سائیں جی سے تعلیم لیتا ہے. وہ وہاں جا کے اور کچھ نہیں کرنا چاہتا. اس کی مت نہیں ماری ہوتی کہ سائیں جی کے پاس جا کے اپنی باتیں کرتا ہے، سائیں جی کو اپنے دکھڑے سناتا ہے، سائیں جی کو اپنی خوشیاں بتاتا ہے. مت ماری ہوئی ہے کہ سائیں جی کے پاس جا کے ادھر نمازیں پڑھتا ہے، ادھر روزے رکھتا ہے، ادھر حج کرتا ہے، ادھر تسبیحاں کرتا ہے. اس کی مات نہیں ماری ہوتی. وہ وہاں تعلیم لینے آیا ہوتا ہے کہ فرمایا اتقوا اللہ، تعلیم حاصل کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور میرے سچے بندوں کے پاس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ ہو جاؤ. وہ تعلیم جب دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہونے کا طریقہ یہی ہے نا، جدھر وہ ہیں وہاں چلے جاؤ. گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تو ساتھ نہیں نہ ہوا. جب وہ اپنا ساتھ دیتے ہیں تب وہ باہر آتے ہیں. تب آؤ نا، مزہ تو تب آنے کا ہے. دروازہ کھٹکھٹا کے ان کو باہر نکالنا، یہ تو ان کو باہر نکالا ہے، ان کا ساتھ تو نہیں ملا ہوتا. ان کا اگر ساتھ کسی نے لینا ہے تو جب وہ تعلیم دیتے ہیں تو تعلیم میں ان کا ساتھ ہوتا ہے. وہ تعلیم دیتے ہیں جس سے حالت بدلتی ہے، وہ حکم دیتے ہیں جس سے کسی کی حالت بدلتی ہے. وہ علم الہی کی تعلیم کر رہے ہوتے ہیں جس سے کسی کی حالت بدلتی ہے. اس سے حکمی علم ہو جاتا ہے. انہوں نے حالت بدلی ہوتی ہے اور تعلیم لینے والے نے اپنی حالت بدلوائی ہوتی ہے. یہ بھی اپنی حالت بدلتا ہے کہ حالت بدلواتا ہے، وہ بھی حالت بدلتا ہے کہ اس کی تعلیم حکم حالت بدلتا ہے. اس نے بدلوائی ہے تو اس نے بدلی ہے نا. اگر یہ نہیں بدلواتا تو وہ گھر بیٹھ کے جس کام میں لگا ہوا ہے وہ تو اس کام میں لگا ہوتا ہے. جب تک کوئی اس بات کو نہیں جانتا کہ یہ 4 چیزیں ہیں، جب بندہ ان کے حصول میں پنگوڑے سے لے کر قبر تک اپنی جان مال فدا کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ ملے، اللہ کا بندہ ملے، وہ ہماری حالت بدلے، ہمیں اس جگہ پر لے آئے جدھر جا کر اللہ نبی رسول مل جاتے ہیں، پھر وہ خود ہی سارا کچھ کرتے ہیں. اسے کرنا ہی کچھ نہیں پڑتا. آج اسے آدھا کرنا پڑتا ہے،
آدھا وہ کرتے ہیں، وہ اس کی تعلیم کرتے ہیں، وہ اسے حکم دیتے ہیں، حکم کی تعلیم میں اسے حکم علم کی عطا کرتے ہیں، پھر حکم علم میں انتا عبد اللہ کا انا کا تراہو، جو وہ اپنی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں وہی حمد و ثنا اسے دکھاتے ہیں، اسے تعلیم میں، اور پھر ہوتے ہوتے بت بنے سب ٹوٹ گئے، دل میں جب محبوب آئے سب جھوٹ گئے، پھر محبوب اسے اپنی ملاقات دیتا ہے، ایک دم ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور پہلے جا کے بیوی کو پسند تو کر لے، پہلے جا کے کہیں اولاد تو ہو جا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو اپنا مشاہدہ دیتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کو اپنا ساتھ دیتے ہیں۔ اب جب کوئی حکمی علم میں اللہ کی حمد و ثنا میں اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی حمد و ثنا، جو اللہ خود اپنی عبادت کرتا ہے، اس کی تعلیم فرماتا ہے، اور وہ اللہ کی حمد و ثنا میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ صفا ہے، یہ کامیابی ہے۔ یہ جو ہم نے عبادتیں کی ہیں نا، یہ ہماری عبادتیں ہیں، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت اللہ کا بندہ کرتا ہے، کتا اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ کتا کیسے اللہ کی عبادت کرے گا؟ مت ماری گئی ہے، کتا تو بول نہیں سکتا، بھوں 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 کرتا ہے، اور یہ کوئی کیسے کہے گا یہ بھوں بھوں کرنا اللہ کی عبادت ہے؟ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب اللہ کے بندے اللہ کی عبادت میں اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، حکم میں کتے سے محبت کرتے ہیں، اور کتا جو ہے اللہ پروردگار کے حکم کو تو نہیں جانتا لیکن اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں نے اس سے محبت کی ہوتی ہے، تو اب کیا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ کتے سے جب محبت کرتا ہے تو اللہ کے بندے کی محبت کی وجہ سے جو اس کتے سے محبت کرتا ہے وہ عبادت ہو جاتی۔ کیسے عبادت ہوئی جی؟ اللہ کے بندے نے محبت کی ہے نا، اللہ کے بندے نے محبت کی ہے نا۔ اللہ کے بندے کی محبت کا کرنا یہ عبادت ہے، اور میں بھی وہی عبادت کرتا ہوں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر کرتا ہے، ان کے چہرے کی جو زیارت کرتا ہے، جو ماں باپ کے چہرے کی محبت سے زیارت کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، اللہ کی حج مبرور عبادت ہے۔ عبادت بھی وہ جو اللہ کے ہاں قبول و منظور ہے۔ اب جب شوہر بیوی کو اپنا ساتھی رفیق بنا لیتا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کو اپنا ساتھی رفیق بنا لیتی ہے، اور ماں باپ کو جو ساتھ ملا ہوتا ہے وہ اولاد ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ جو حکمی عبادت کی تعلیم میں اللہ کی وہی حمد و ثنا کرتا ہے جو یہ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ وہی پھر حمد و ثنا کرتا ہے جو اس کا دوست رفیق کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں جب ملتے ہیں، یا آپس میں جب ملتے ہیں تو یہ آپس کی ملاقات معلم مزکی متعلم متزکی کی ملاقات جو ہوتی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ فرمایا من رانی فراد حقا، میری ملاقات کرنے والا، ملاقات دیکھنا نہیں ہوتا، وہ زیارت ہوتی ہے۔ اسی زیارت میں جننے کھبے پہ ہیں، بس زیارت ہی زیارت جانتے اور کچھ نہیں جانتے۔ ہم زیارت کرتے ہیں، بھائی اگر تو نے زیارت ہی کرنی ہے نا، قسم خدا کی میں تجھے سچا مشورہ دیتا ہوں، اپنے گھر میں ماں باپ جو ہیں ان کی زیارت کر لیں۔ اگر ماں باپ نہیں ہیں تو ان کے ماں باپ کی زیارت کر لے، اگر وہ بھی نہیں ہیں تو ماں باپ کی جو سہیلی اور دوست ہیں ان کی زیارت کر لے جا کر، حج مبرور کا ثواب ملے گا، اور تیری یہ نیت تیرے کام آ جائے گی۔ اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو ذہن میں اپنے ماں باپ کو، اپنے فکر میں اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھ لے، اللہ تجھے وہاں ثواب دے دے گا۔ جس کی زیارت کرنی ہے اس کی زیارت کرو جا کے۔ بیوی جس کی ہوتی ہے نا، وہ بیوی کو دیکھتا ہے، اس کے لیے حلال ہوتا ہے۔ دوسرا بیوی کو جا کے دیکھتا ہے نا، زیارت کرتا ہے، میں تیری زیارت کرنی ہے، آہا تیرے بغیر میری زندگی کوئی نہیں ہے، کھوچ مٹی چ مل گئی ہے، وہ اگر زیارت کرتا ہے، یہ زیارت کرنا حرام ہوتا ہے۔ اپنے سائیں جی کی زیارت کرنے آتے ہو، یہ تو حکم ہی نہیں ہے، سائیں جی کی زیارت نہیں ہے، فتح بیونی سائیں جی کی اتباع کرنا ہے۔
ظاہری ان کا اسوہ حسنہ ہے، اسے آ کر دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، یہ زیارت ہے۔ یہ کچھ نہیں دیکھتا، بس ایک ہی چیز دیکھتا، اتنے جڑی گل ہوں کسی نے پا دیتی ہے، وہ ڈالنے والا پتہ نہیں کون ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا۔ اور اگر اللہ کا بندہ ہوتا تو وہ یہ بتاتا کہ جب سائیں جی کے پاس جانا ادھر دیکھنا وہ سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ سنت کے مطابق ہیں تو وہ سائیں جی ہیں، اگر وہ سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں وہ سائیں جی نہیں ہیں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسی صحبت ویسا اثر۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا تھا۔ ہم جب اپنے سائیں جی کے پاس گئے تھے، سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ہم نے ان کے اسوہ حسنہ کو دیکھا، وہ سر تا پاؤں ٹوٹلی تھرو آؤٹ دیر آل واکس آف لائف وٹ وی فاؤنڈ، ایک ہی چیز پائی، سنت اینڈ سنت، سنت اینڈ سنت، نتھنگ مور دین دیٹ، اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ تب ہم نے لا الہ الا اللہ دیکھا تھا، محمد رسول اللہ دیکھا تھا کہ اللہ نبی رسول کے بندے کے پاس اور کوئی نہیں ہوتا، اللہ ہوتا ہے اور اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ زندگی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اسے کیا پتا، اسے تعلیم سنت کی ضرورت ہے، اور وہ ان باتوں میں لگا ہوا ہے، اور جس سے نہ وہ اپنی حالت بدل رہا ہے اور نہ اس کی کوئی حالت بدلنے کے قابل ہے۔ کیسے کوئی بدلے گا؟ اس کی مت ماری ہوئی ہے، اور جس کے پاس یہ جاتا ہے اس کی مت تو نہیں ماری جاتی اس کے جانے سے، لیکن اس سے اپنی مت اور مروا کے آ جاتا ہے، فائدہ کوئی نہیں نکلتا۔ آئیے ان باتوں کو جانیں، یہ تب جانی جا سکتی ہیں جب نیک صحبت کسی کو عطا ہو جاتی ہے، تب وہ اس کی حالت بدلتا ہے، اور یہ اس سے اپنی حالت بدلوانے کیا ہوتا ہے، کیا کرنے کیا ہوتا ہے، تعلیم دینے کیا ہوتا ہے۔ اور جسے کوئی تعلیم دینے والا نہیں ملا، اسے اپنی مرضی ملی ہوئی ہے، اسے کیا ملا؟ اپنی مرضی ملی ہوئی ہے، مرضی تیری ہے اور تو اسے اللہ کی مرضی بتاتا ہے، زندگی تیری ہے اور تو اسے اللہ والی بتاتا ہے۔ تجھے کیا حاصل ہے؟ تجھے ایک ہی بات حاصل ہے کہ تجھے اپنی مرضی ملی ہوئی ہے۔ یہ مرضی جو ہے یہ خواہش کا اظہار ہوتا ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے ان کا خدا، ان کا الہ کون ہے؟ ان کی خواہشات جو ہیں یہ ان کا الہ، ان کا خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ مارا گیا کہ نہیں مارا گیا؟ اسے اپنی مرضی ملی ہوئی۔ اپنی مرضی کبھی آتی ہے، پتہ نہیں کیوں پھر ڈر جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں ڈر جاتا ہے، مرنے سے ڈر جاتا ہے، یا قبر کے اندھیرے سے ڈر جاتا ہے، یا دنیا میں کوئی بے برکتی پڑی ہوتی ہے اس سے ڈر جاتا ہے، یا بیمار ہوا پڑا ہوتا ہے اس کا علاج میں آرام نہیں ہوتا اس سے ڈر جاتا ہے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا وہ ڈرنے والا مرنے والا وہ بہتر جانتا ہے کیوں ڈر جاتا ہے، اور اس کی مرضی میں آ جاتا ہے کہ میں اللہ کے کسی بندے کے پاس چلا جاؤں، اللہ کے بندے کے پاس چلا جاؤں۔ مرضی میں وہ اللہ کے بندے کے پاس آ جاتا ہے، اللہ کی مرضی میں تھوڑی آیا آتا ہے۔ اللہ کی تو مرضی ہے اللہ کے بندے کے پاس تعلیم کے حصول کے لیے جاؤ کہ مومن ہے جو پنگوڑے سے لے کے قبر تک اسے حکم علم حاصل کرنے کا آیا ہے، وہ حکمی علم سے پھر مشاہداتی علم میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے بندے کے مشاہدے میں جا کر وہ اپنے اللہ کا مشاہدہ پاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا تو حکم ہے اپنی مرضی مٹا دو، مٹا دے اپنی ہستی۔ اگر تو کچھ مرتبہ چاہتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اللہ کی تو مرضی یہ ہے، لیکن تیری مرضی جائے تو اللہ کی مرضی تو مانے نا۔ تو اللہ کی مرضی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، وہ اپنی مرضی میں ہی نیکیاں جا کے کرتا ہے، اور اپنی مرضی میں نیکیاں جو ہوتی اس کو نیکی بنا لیتا، وہ نیکی تھوڑی ہوتی ہے، اور تو نے نیکی اسے بنا لیا ہوتا ہے۔ اب جان چلی جاتی ہے، مرتا یہ مر جاتا ہے، لیکن نیکی کو نہیں چھوڑتا، پکا بڑا مسلمان ہے یہ، ہوئے ہوئے ہوئے، اس جیسا مسلمان ہی نہیں کہیں نظر آیا۔ اس کا جوش دیکھنا ہو، اس کا جذبہ دیکھنا ہو، اوئے ہوئے ہوئے، پھر اعلان کر دو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کا بے ادب ہے، وہ ایک گستاخ ہے، وہ وہابی ہے، اور نہ اس کی دکان پہ پھر یہ جائے گا اور نہ اس کو دنیا میں جیتا جی چھوڑے گا۔ پھر دیکھو اس کی غیرت اور اس کی محبت۔ بس اپنا ہی سارا کچھ ہم نے بنایا ہوا ہے، اپنا ہی سارا کچھ چلایا ہوا ہے
کہتے ہیں گاڑی بھی میری ہے، چلانا بھی میں نے، اور یہ تو بات درست نہیں ہے کہ جسم بھی میرا ہے اور مرضی بھی میری ہے۔ کچھ کلمے ایسے ہوتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں۔ کلمہ وہی ٹھیک ہے جو اللہ کا کلمہ ہو، جو اللہ کے بندے کا کلمہ ہو، کہ کلمہ ان کا کہا ہوتا ہے یہ حق اور سچ ہوتا ہے۔ اپنی مرضی جو ہے وہ ٹھیک مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کا بندہ اللہ کی مرضی کو بناتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں، اپنی حالت بدلیں، اور جو اپنی حالت نہیں نہ بدلتا وہ ظالم ہوتا ہے، اور دوسرے بڑے ظالم کے سامنے مظلوم ہوتا ہے۔ آج پاکستان پورے کے اندر ہمارا یہی حال ہوا پڑا ہے۔ مسلمان ہیں نا سارے کے سارے، ہمیں کافر تو کوئی نہیں ہے نا، سارے ہی مسلمان ہیں، ساروں نے کلمہ پڑھا ہے، ساروں نے اقرار و تصدیق کی ہوئی ہے، لیکن ایک بات ہمیں جو آ گئی ہے نا، وہ ہمارا المیہ ہے، اس نے ہمیں کہیں کا رہنے نہیں دیا۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم جو ہماری حالت بدلنے والی چیز ہے، اللہ کا حکم کی تعلیم سنت ہے، حکم کی تعلیم سنت میں حکمی علم اور سنت کی تعلیم میں مشاہداتی علم، وہ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جب اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں تو ووٹ سے حالت بدلنا چاہتے ہیں، نوٹ سے حالت بدلنا چاہتے ہیں، پٹواری کے پاس جاتے ہیں نوٹ سے حالت بدلنا چاہتے ہیں، روٹی کھا کے کھلا کے حالت بدلنا چاہتے ہیں۔ اپنی حالت بدلنے کے لیے ہمیں یہ تین چیزیں میسر ہو گئی ہیں، نوٹ، ووٹ، روٹ۔ حالانکہ اپنی حالت اور دوسرے کی حالت بدلنے کے لیے مسلمان کو چاہیے تھا، مومن کو چاہیے تھا کہ حکم کی تعلیم سنت، حکم کی تعلیم سنت میں حکمی علم اور مشاہداتی علم کو رکھتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میری حالت بھی بدل جاتی، میرے اہل و عیال کی حالت بھی بدل جاتی، رعایا کی بھی حالت بدل جاتی، صاحب اقتدار کی بھی حالت بدل جاتی، مظلوم پر کوئی ظلم نہ کرتا، اور ظلم کرنے والا ظالم جو ہے وہ مظلوم ہو جاتا، تو مظلوم کی مدد کرتے، اور ظالم کی یہ سارے مل کر جب مظلوم مدد کرتے وہ اپنے ظلم سے باز آ جاتا۔ کسی نے نہیں یہ بات جاننے کی کوشش کرتا تو اپنی مرضی مٹ جاتی۔ مرضی اس نے مٹا کے مرنا ہے، وہ مرنا تو چاہتا نہیں گا، مرنا نہیں وہ چاہتا۔ سائیں جی کی باتیں سنتا ہے، باتیں ساری سائیں جی کی ٹھیک ہیں، لیکن وہ مرنا نہیں چاہتا، اپنی باتیں نہیں اندر چھوڑنا چاہتا۔ جب شروع کی باتیں ہیں، جب اللہ کے بندے کی صحبت میں جا کے جہالتیں مٹنے لگی نا، تو یہ دل میں، یہ نفس میں بات آتی، یہ کیسے مٹیں گی؟ یہ تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہو گیا ہے، یہ ڈرامے کیسے چھوٹیں گے؟ یہ فلمیں کیسے چھوٹیں گی؟ یہ یاریاں دوستیاں جو ہیں، کٹھے بہ کے کھانا پینا جو سارا کچھ ہے، مزے للے تللے، یہ عیدیں منانا جو سارا کچھ، یہ کیسے چھوٹے گا؟ لیکن مرضی یہ تھی کہ یہ چھوٹ جائے، پتہ ہی نہیں چلا، اللہ جانتا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ قسم خدا کی 100% یہ بات دل میں تھی، یہ کیسے چھوٹے گا؟ ہو نہیں سکتا۔ دیکھ ایک بات آ گئی، اللہ نے ڈال دی، یہ اس کی توفیق ہے۔ جب کبھی دل میں یہ بات آئے نا، میں یہ کروں گا، میں وہ نیکی کروں گا، میں یہ اب ہو جاؤں گا، میں وہ اب ہو جاؤں گا، پہلے تو توبہ کر لو، پھر کہو اللہ تیری توفیق میں یہ سارا کچھ ہوگا۔ پھر اللہ توفیق دے گا بندے کو، پھر اپنا حکم بتائے گا، پھر حکم کی تعلیم بتائے گا، اپنے بندوں کا بتائے گا، کیونکہ اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ اپنے بندوں کا ذکر کرنا، ورفعنا لک ذکرک، اپنے بندوں کا ذکر کرنا، اور بندوں کی عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ پروردگار کی حمد و ثنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ میں تیرا، تو میرا، اللہ کہتا ہے میں تیرا، تو میرا، تیرا میرے نال بسیرا، ہن خاک تو اندھی بنتا جا، اللہ اللہ کرتا جا۔ اللہ بھی اللہ ہی کہتا اپنے آپ کو، ہم بھی تو اللہ کو اللہ ہی کہتے ہیں۔ اور جب تک یہ باتیں کسی کو حاصل نہیں ہوتی، اس نے سنی نہیں ہوتی۔ سچ حق سنا ہو تو پتہ لگے نا کہ بھائی وہ بڑا معتبر ہے، وہ حق سچ بڑا اونچا ہے، انہوں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کو جھٹلانے والا اپنے آپ کو جھٹلاتا ہے، اپنے آپ کو جھٹلا کے جب وہ گھر میں جاتا ہے تو یہی پتہ ہوتا ہے نا کہ میں اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہوں۔
کبھی آپ نے یہ بات سنی ہوگی بھائی سچ حق وہ ہوتا ہے لے بھائی اسی گل کرن لگے ہیں تو سانو جھٹلا کے بھی چلا جا ہمیں نہیں جھٹلا سکتا. اکثر آپ نے سنا گلاں کھچ کے اولاد نہیں ہوتی. یہ سچ ہے حاجت کا. گلاں کھچ کے اولاد پیدا کر کے دکھا دو. اور جب تک وہ تمہارا اور ہمارا عمل نہیں ہو جائے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے جوڑ نے ہم میں فعل پیدا کیا ہے اس کا عمل نہیں ہو جائے گا اولاد ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کا فعل ہے, اللہ کا جوڑ کوئی نہیں ہے. اللہ نے ہم میں فعل ایک پیدا کیا ہے, اس کا جوڑ وہ عمل بنا دیا ہے, اس کا جوڑ وہ عمل بنا دیا ہے. اس فعل کے ساتھ وہ جب عمل ملتا ہے, عمل بھوک ہوتی ہے, پیدا کیا اللہ پاک نے کھانا ہوتا ہے. اللہ ہم تیرے محتاج ہیں. کوئی ہے اس میں شک کہ ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں؟ تھوڑی سی ہوا بیچ میں بھری جاتی ہے, پھونکنا, غبارہ کہتا ہے میں پھول گیا ہوں. دا سیم کنڈیشن از اوور اونس. یہی ہمارا حال ہے, یہی ہم نے اپنے آپ کو دکھایا ہے. چھوڑو بھائی, اور اس سے کیا مل جائے گا؟ مرضی مٹا کر تو اللہ مل جاتا ہے کہ اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے اسے میری راہ میں زندگی گزار کر اپنی زندگی عارضی ختم کرنے والے کو اور مردہ ہرگز ہرگز نہ کہنا یہ زندہ ہے. زندہ سے مراد پہلے بھی تو زندہ تھا, اس وقت تو نہیں اللہ نے بتایا کہ زندہ ہے, وہ تو دنیا والے بتا رہے تھے کہ یہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے. اس وقت بتانے کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ دنیا والے کہہ رہے تھے. آج دنیا والے کہہ رہے ہیں مردہ ہے, مر گیا ہے. اب اللہ بتاتا ہے کہ میری راہ میں مرنے والے کو مردہ نہ کہو, یہ ابدی زندہ ہے. زندہ نہیں, زندہ تو تم میں تھا. یہ ابدی زندہ ہے کہ حکم اس نے میرا مانا ہے. جب اللہ کا حکم مان کے گھوڑی چلتی ہے تو نیچے سرسبز و شاداب گھاس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. حکم ماننا کوئی چھوٹی سی بات ہے. حکم اللہ کا ہوتا ہے, مانا کس نے ہوتا ہے؟ میں نے اور آپ نے. حمد و ثنا اللہ کی ہوتی ہے, کی اللہ نے ہوتی ہے, مانی میں نے ہوتی ہے. جو اس نے حمد و ثنا کی تھی وہی میری حمد و ثنا ہوتی ہے. حکم اس کا ہوتا ہے, مانا میں نے ہوتا ہے. تو یاد کیسے پیدا نہ ہو کہ اس کے حکم نے مجھے زندہ کر دیا ہوتا ہے, اور میں زندہ ہوتا ہوں جو چل رہا ہوتا ہوں زمین پہ. تو جب اس نے مجھے زندہ کر دیا کہ حکم دیا تھا تو میں نے حکم مانا تھا. حکم تو اس کو ہی تھا نا. جب اس کے حکم نے مجھے زندہ کر دیا تو اب میں دوسروں کو زندہ نہیں کر سکتا, میں دوسروں کو مردہ کرتا ہوں. یہ اللہ کا بندہ ہے جو مردہ کو زندہ کر کے دکھاتا ہے. ہوتے ہوتے بت بنے سب ٹوٹ گئے, دل میں جب محبوب ہے سب جھوٹ گئے. آپ جو اللہ کے بندے ہیں, جو اللہ پاک نے فرمایا ہے وہی کرنے میں لگے ہوئے, صرف لگے ہوئے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, حق ادا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس کی نہیں میں بات کرتا. جو سچے دل سے لگے ان کو پتہ ہے. وہ چاہ کے دیکھیں کوئی بات نہ ہو جائے تو مجھے آ کے کہنا. وہ چاہ کے دیکھیں, جو وہ چاہتے ہیں وہ نہ ہو تو مجھے کہنا. ایک عرصہ ہو گیا ہے جو اللہ کرتا وہی ہو رہا ہے. دکھا ہمیں رہا ہے, سنا ہمیں رہا ہے, بلوا ہمیں رہا ہے, کہتے ہم ہیں, ہوتا وہی ہے جو اللہ کہتا ہے. ہر کوئی بھاگا آتا ہے سائیں جی سے دولت نہ میں لے لوں. جب کوئی سائیں جی سے یہ دولت لینے آتا ہے تو یہ علم الہی ہوتا ہے. وہ سائیں جی سے لینے آتا ہے تو یہ علم اللہ کا ہوتا ہے. اللہ اس پر لعنت کرتا ہے. لینے سائیں جی سے آتا ہے اور اللہ اس پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. اور کوئی اللہ کے حکم میں آتا ہے, اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ اس خوشی کے اندر اسے اپنا بندہ دیتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ اپنا بندہ دیتا ہے. اور اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں پھر جو مخلوق ملی ہوتی ہے, جو یار دوست ملے ہوتے ہیں, انہیں تعلیم تزکیہ میں علم دیتا ہے. انہیں علم دیتا ہے. ہم اور آپ کو اللہ پاک نے اپنا بندہ دیا ہوا, ہمیں تعلیم ہوتی ہے. ہمیں تعلیم ہوتی ہے. تعلیم کے علاوہ ہماری حالت نہیں بدلتی. کافر مشرک جو ہے اسے تعلیم نہیں ہوتی, اسے حکم ہوتا ہے. وہ حکم میں اقرار اور تصدیق کرتا ہے. ہمیں حکم نہیں ہوتا, حکم ہو گیا. ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اللہ کے بندے سے تعلیم ہوتی ہے. جب کوئی اللہ کے بندے کو نہیں لیتا
اس سے تعلیم بھی نہیں لیتا۔ منافقت یہی ہے، منافقت یہی ہے۔ صحابہ اکرام نے تعلیم بعد میں لی تھی، پہلے صحابہ اکرام نے اللہ کی کتاب، اللہ کا نبی جو ہے جسے اللہ نے تصنیف فرمایا ہے، اس کتاب کو لے کر چوما تھا، اور بعد میں انہوں نے جب تعلیم لی تو آگے اس کتاب کے چومنے کی وجہ سے وہ آگے کتابیں لکھنے والے بن گئے تھے۔ نبی رسول علیہ السلام نے آگے صحابہ اکرام تصنیف فرمائے لکھے تھے، اور صحابہ اکرام نے آگے تابعین تصنیف فرمائے تھے۔ جس طرح امی ابا جی اپنی اولاد تصنیف فرماتی ہے، اسی طرح اللہ کا بندہ بھی اللہ پاک کے بندوں کی کتاب تصنیف فرماتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے کتاب ہیں جو آگے اپنے آپ کو پڑھاتے ہیں تو دکھاتے کتاب ہیں، اور حقیقت میں جو اللہ کے بندے نے ان کے باطن کو اپنی کتاب تصنیف کر دیا ہوتا ہے، کتاب وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جی کتاب میں ایسے آیا ہے، وہ جو کتاب میں ایسے، وہ کتابیں تو ساری اب منسوخ ہو گئی ہیں، اب بتاؤ کدھر آیا؟ کتابوں میں آیا ہے تو لا نکذب ولا نصدق، neither would this nor would do that، کچھ بھی نہیں ہم کہتے اب۔ کیوں بھائی؟ وہ کتابوں میں آیا، کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے۔ کون ہے یہ وہ کتاب؟ علی قلبی کا، جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے اور وہاں مکمل ہو گئی ہے، تو قلب مبارک آپ کا ہے، اور ظاہر آپ کا وہ کتاب کو رکھتا ہے جو کتاب کے اندر ہوتا ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں، یہ عطا ہے جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔